بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں مصروفیات دنیا سے بچا کر اس بابرکت وقت میں اپنے گھر میں جمع کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کا ہمیں امتی بنایا، اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہو ہمارے ان اسلاف اور بزرگوں کی قبور پر کہ جن کے ذریعے سے رب کائنات نے ہمیں ان محافل و مجالس کے ساتھ منسلک فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا اور انسان بنا انس سے، یعنی اس کے اندر رب کائنات نے انس و الفت کے جذبات رکھا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب لوگ کچھ عرصہ ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ایک انس، الفت، محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی ہمارا دوست، ہمارا ساتھی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو اب اس کی باتیں، اس کی یادیں تڑپاتی ہیں، اور رب کائنات نے زندگی گزارنے کا ایک نظام قائم کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے غم خاری، غم گساری کے ذریعے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ یہ انس و محبت صرف انسان سے نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات جانوروں سے بھی اس کو انس و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ پرندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی طرح بھیڑ، بکری، گائے، یہ ساری وہ چیزیں کہ جن سے انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ پرندوں میں طوطا جو ہوتا ہے، بعض اوقات وہ انسان کی گفتگو تک کو بھی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے انسان کو اور ان جانوروں اور پرندوں کو انسان کے ساتھ جو الفت ہو جاتی ہے، جو محبت ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان ایک آواز لگاتا ہے ان پرندوں کو تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک کتا ہے، اس کتے کو آواز دی جاتی ہے تو وہ بھجتا چلا جاتا ہے اپنے مالک کے سامنے۔ یہ سارے محبت اور الفت کے وہ جذبات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پہلے وقتوں میں لوگ جب قربانی کی تیاری کیا کرتے تھے تو وہ بہت پہلے سے جانور لے آتے تھے، اس کو خوب کھلاتے پلاتے، ان کو اس سے الفت اور محبت ہو جاتی، جانور کو اپنے مالک سے الفت اور محبت ہو جاتی، اور اس طرح بعض اوقات ایسے مناظر گزرتے، اور آج بھی یہ مناظر بعض اوقات نظر آتے ہیں کہ جب انسان قربانی کے موقع پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، اور بعض مرتبہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس جانور سے جو ان کو انسیت ہو جاتی ہے، جو محبت ہو جاتی ہے، اس کی بنا پر وہ جب اس جانور کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے تو وہ اس پر رونے لگتے۔
یہ سب اللہ کی قدرت کی علامتیں اور نشانیاں۔ بظاہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ایک جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، لیکن وہ اس شخص کے جذبات کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اس جانور کی گردن پر چھری نہیں چلا رہا ہوتا، وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پر چھری چلا رہا ہوتا ہے، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اسے رب کائنات کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک محبوب چیز اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کے دل میں محبت کے وہ جذبات ہوتے ہیں کہ ایک محبوب چیز اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی مقصد اور یہی روح پائی جاتی ہے اس قربانی میں جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ اس کا خلاصہ اور لب لباب بھی یہی ہے کہ جب رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب رب کائنات نے چند باتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا تو وہ ان آزمائشوں پر پورا اترے، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دکھا۔ وہ کیا تھا کہ تقریباً 80-84 سال کی عمر کے اندر اولاد نہیں تھی اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں یعنی 80 یا 84 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو بندے کو کتنی خوشی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے تو اس خوشی کے جذبات کو وہ شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے کہ کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور حکم دیا کہ اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے اس بچے کو جو طویل عرصے کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد اس بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمائے، اللہ کے اس حکم پر چل پڑتے، کچھ ستو کھجوریں کچھ پانی لیا اور چل پڑے، اور ایک ایسے جنگل میں اپنی بیوی کو اس نومولود بچے کو چھوڑا جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، جہاں کھیتی باڑی نہیں، جہاں کوئی اور فرد موجود نہیں ہے، ایک جنگل ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کھلے آسمان تلے اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس پلٹنا چاہتے ہیں، اور بیوی پوچھتی ہے کہ ہمیں تنہا یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کوئی جواب نہیں دیتے، وہ بار بار پوچھتی ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، آخر وہ خود کہتی ہیں کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ کیا فرماتی ہیں کہ اگر میرے رب کا حکم یہی ہے تو میرا رب ہی ہماری حفاظت بھی فرمائے، رب کا حکم یہ ہے تو حفاظت ہماری کرنے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ تصور کریں آج ہم اتنے بارونوں محلات میں مکانوں میں رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ یعنی کھلے مکانات کے مقابلے میں فلیٹس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ وہ کھلے مکانات میں ان کو ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب جب شہروں کے اندر یہ عالم ہو انسان کے خوف کا تو اندازہ کریں کہ ایک بیابان جنگل جہاں انسان ذات کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر اپنے بچے کو چھوڑ دینا، اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ایک دل گردے کی بات ہے۔ ہر کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ محض کس کے لیے؟ اپنے رب کے حکم کی بنا پر آپ نے اپنے جذبات
اپنی خواہشات اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتی ہے اور چھوڑ کر آگے ایک عرصہ گزرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بلکہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہی ہوتا ہے۔ جب پانی ختم ہو جاتا ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، کھانے کے لیے جو ستو کھجوریں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو بچہ روتا ہے، ماں تڑپتی ہے، اور ماں بچے کی پیاس کی شدت کو نہیں دیکھ پاتی، اور پانی کو تلاش کرنے کے لیے وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر دوڑتی چلی جاتی ہیں، اور دوسری پہاڑی پر چڑھنے نہیں پاتی کہ چونکہ بچہ اوجھل ہو جاتا ہے تو واپس پلٹ آتی ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، اور پھر اس طرح پانی کی تلاش میں آگے بڑھتی ہیں، اور پھر اسی طرح واپس پلٹ آتی ہیں۔ یہ چکر ان کے کس کے لیے لگتے ہیں؟ بچے کی پیاس کی شدت کو آپ دیکھ نہیں پاتی، برداشت نہیں کر پاتی، پانی کی تلاش میں یہ سب کچھ کرتی ہیں، اور رب کائنات کو اپنی اس محبوب بندی کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ رب کائنات آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے حج میں اس کو لازم قرار دے کہ اب جو بھی حج کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے صفا اور مروہ کی صحیح کرے، کیونکہ یہ ہماری بندی کی ادا ہے جس کو ہم نے پسند کی ہے۔ یہ وہ بندی ہے جس نے محض ہمارا نام سنتے ہی اتنی بڑی قربانی پیش کر دی کہ اس بیابان جنگل کے اندر رہنے کے لیے تیار تھا، اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، رب کائنات ایک اور آزمائش میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈال دیتا ہے، اور حکم ملتا ہے کہ اس بچے کو خواب میں وہ بھی، یعنی فرشتہ بظاہر آ کر نہیں کہتا کہ آپ اپنے اس بچے کو اللہ کی راہ میں جو ہے ذبح کر دیں، بلکہ خواب دکھایا جاتا ہے، خواب میں آپ بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ رب کائنات کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عملاً ایسا کر دکھاتے ہیں، چونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھیجتا اور بظاہر حکم دے دیتا کہ تم ہماری راہ میں اپنے بچے کو قربان کر دو، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ حکم دیا، خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا، اور آپ نے اس کو عملاً کر دکھا۔ ایک باپ ایسے وقت میں جب بڑھاپے کا عالم ہو، اور جب باپ اپنے بچوں کو اپنا سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، گویا وہ اس کی لاٹھی ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے میں اب چلوں گا، ایسے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو اب اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ بچہ خود کہتا ہے کہ ابا حضور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لیں، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں کہ کہیں اولاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ جذبات کہیں ابھر آئیں اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکیں، تو لہٰذا آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں اور مجھے اوندے منہ لٹا دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے اس صاحبزادے کو منہ کے بل لٹا دیتے ہیں اور چھری چلانا شروع کر دیتے ہیں، عملاً آپ کر دکھاتے ہیں، اور رب کائنات کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، آپ کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے تو اپنی بات پوری کر ڈالی، لو اس کے بدلے میں، اس جان کے بدلے میں یہ جان ہے۔ وہ سنت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے چلی وہ آج تک چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہی ہے، جس کی روح اور مقصد کیا ہے کہ ایک بندہ مومن سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے صبح شام اسی طرح اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر چھری چلانی ہے جس طرح کے جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے۔ یہ قربانی کے موقع پر یہ جانور کے گلے پر چھری چلانا اس لیے نہیں ہوتا کہ جی پتہ چلے کہ جی ہم نے قربانی کی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اسٹیٹس کا پتہ چلے،
اور ہم کتنا خوبصورت جانور لائے، کتنا بڑا موٹا تازہ لائے، کتنا قیمتی لے کر آئے. نہیں، اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے ہاں تو خلوص نیت کو دیکھا جاتا ہے، خلوص دل کو دیکھا جاتا ہے. آپ نے غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ اور اللہ کی راہ میں پیش کرو، اس لیے کہ اب ہم نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جانا ہے، کچھ بھی موجود نہیں. جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر لے آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مال لے آئے. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کچھ بھی تم لے آؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سب کچھ نہ کچھ دیں، ان میں کچھ نہ کچھ بھی نہیں تھا پاس میں. رات بھر مزدوری کی اور اس مزدوری کے عوض میں چند کھجوریں جو ان کو حاصل ہوئیں وہ کھجوریں لا کر آپ نے پیش کر دی. منافقین نے بڑا مذاق اڑایا کہ جی دیکھو یہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ کھجوریں لے کر آ رہے ہیں، اس سے یہ جنگ اور جہاد کریں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو سارے سامان کے اوپر بچھا دو، ان کی برکت اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی سارے سامان کو قبول فرمائے. اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. ہم لوگ سمجھتے نا کہ جی وہ اتنا بڑا میں نے خوبصورت خریدا جی، اور دوسرے کی چیز کو ہم کم تر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چیز کو اچھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھنا اور نہ ایسا کرنا چاہیے، یہ جائز ہی نہیں کہ جی میں تو بہت اچھا لایا ہوں، تم تو بہت کم تر لائے ہو، میں اتنا قیمتی لایا ہوں، تم اتنا کم. ایسا نہیں. ڈرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے ہاں یہی مقبول نہ ہو اور ہمیں رد کر دیا جائے. یہ موٹا تازہ ہونا، یہ قیمتی ہونا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. خلوص دل پر نظر رکھیں اور پھر ہر ایک کی حیثیت اس کے مطابق اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں. ایک اربوں خربوں پتی ہے، وہ ایک چیز پیش کرتا ہے تو اس کے معاملات اس کے حساب سے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اور ایک جو ہے مفلس ہے تو وہ اپنے حساب سے پیش کرتا ہے، اس کے ہاں اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے معاملات کو رب کائنات اس حساب سے دیکھتے ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے معاملات ظاہر اسی اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں، پرکھے جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ بندہ مومن صبح اور شام مختلف معاملات سے دوچار ہوتا ہے. ہر قدم پر اس کے سامنے ایسی خواہشات ہوتی ہیں، ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ جو اس کو اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکتے. شادی کا موقع ہے، دل چاہتا ہے کہ جی خوب ڈھول باجا ہو، خوب ناچ گانا ہو اور خوب اللہ کی نافرمانی ہو. تو ایک طرف یہ خواہشات اور جذبات ہیں. اس موقع پر صرف دولہا اور دلہن کے اپنے جذبات نہیں ہوتے، گھر کے ہر فرد کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، بلکہ جتنے عزیز و قارب اور رشتہ دار ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں ان میں سے بھی ہر فرد کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں کہ جی شادی تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، لہذا اس موقع پر خوب کھل کر آزادی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں. اور دوسری طرف حکم الہی ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی نمونہ ہوتا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس وقت ایسا نہیں کرنا اور ایسا نہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ تم اپنے جذبات اور خواہشات کو پورا کرتے ہو یا اپنے خواہشات و جذبات پر چھری چلا کر اللہ اور اس کے حکم کی تعمیل. جو ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے عند اللہ اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے اور بند جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ سبق دیا اور درس دیا ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو، دل اگرچہ چاہتا ہو، خواہشات چاہتی ہوں کہ ایسا کیا جائے،
لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے منع کرتے ہیں تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات اور خواہشات کو ذبح کر ڈالے، ان کو قربان کر ڈالے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر لے تاکہ وہ عند اللہ سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم خواہشات نفسانیہ سے، جذبات نفسانیہ سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔